بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کلاس 1 کی اردو کی کتاب کا چیپٹر ماحول پڑھیں گے، صفحہ نمبر 25۔ تو میں سبق کی سب سے پہلے ریڈنگ کرتا ہوں۔ آپ سب لوگوں نے ریڈنگ کو بالکل مکمل یاد کر آنا ہے اور اپنی کاپی میں 10 مرتبہ رف کاپی میں لکھ کر لانا ہے۔ تو میں ریڈنگ شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ارد گرد موجود تمام چیزیں مل کر ہمارا ماحول بناتی ہیں۔ ہمارے ماحول میں جاندار اور بے جان دونوں طرح کی چیزیں شامل ہیں۔ زمین، پانی، ہوا، سورج، چاند، پہاڑ، دریا، جھیلیں، جانور، پودے اور انسان سے مل کر ماحول بنتا ہے۔ جانور اور پودے زندہ رہنے کے لیے اپنے ماحول سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہوا، پانی اور زمین تینوں کسی وجہ سے گندے ہو جائیں تو ماحول آلودہ ہو جاتا ہے۔ ہم زندہ رہنے کے لیے ہوا میں سانس لیتے ہیں۔ اگر ہوا میں کارخانوں، کاروں، رکشاؤں، موٹر سائیکلوں اور بسوں سے نکلنے والا دھواں شامل ہو جائے تو ہوا آلودہ ہو جاتی ہے۔ آلودہ کا معنی گندی ہو جاتی ہے۔ جب ہم اس ہوا میں سانس لیتے ہیں تو وہ آلودہ ہوا ہمارے جسم میں جا کر ہمیں بیمار کر دیتی ہے۔ ہم مسلمان ہیں، صفائی نصف ایمان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اب نہ خود گندگی پھیلائیں اور نہ دوسروں کو گندگی پھیلانے دیں۔ کاغذ، پلاسٹک کی تھیلیاں، گھر یا دکان کا کوڑا کرکٹ کوڑے دان میں ڈالیں۔ اس طرح ارد گرد کا ماحول صاف رہے گا اور ہم بیمار ہونے سے بھی بچ جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس چیپٹر کے اندر ماحول کے بارے میں پڑھا کہ ماحول کس طرح گندا ہو جاتا ہے اور ہم اس کو کس طرح صاف رکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے سب سے پہلے ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے کچرے کو اس کی جگہ پر ہی پھینکنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اپنے گھر کی کھڑکی میں سے کچرا باہر پھینک دیا یا کسی کی چھت پر پھینک دیا یا باہر گلی میں پھینک دیا، تو اس سے ماحول خراب ہوگا۔ تو ہم نے سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے، حدیث میں آیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، کتاب میں بھی آپ لوگوں نے پڑھ لیا۔ تو یہ حدیث ہمارے لیے ہی نازل ہوئی ہے، یہ کسی کافروں کے لیے نازل نہیں ہوئی۔ تو ہم لوگ سب سے پہلے اپنی ذات سے اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو تبھی ہم ماحول کو صاف ستھرا رکھیں گے، ورنہ ماحول گندا ہوگا اور پھر آب و ہوا بھی ہماری آلودہ ہو جائے گی اور پھر ہم بیماریاں زیادہ ہو جائیں گی۔ طرح طرح کی بیماریاں آج کل پیدا ہو رہی ہیں۔ تو اس میں ماحول کو صاف رکھنے کے لیے آپ سب لوگ مل کر جو ہے نا کچرا آج کے بعد سے نہیں پھینکیں گے نا انشاءاللہ۔ تو سب لوگ پختہ عہد کریں کہ ہم لوگ صفائی کا اہتمام رکھیں گے، خود بھی صاف رہیں گے، اپنا جسم اور اپنا گھر، گلی محلہ، ملک، شہر، سب کو بالکل صاف رکھنے میں ہر ایک کا کردار ہے۔ ہم لوگ دوسروں کو تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ حکومت کا کام ہے کچرا اٹھانا، لیکن یہ نہیں کرتے ہیں کہ ہم لوگ کچرا ہر جگہ پہ پھینک دیتے ہیں۔ مناسب جگہ پہ جہاں اس کی کچرا پھینکنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں نہیں پھینکتے ہیں اور دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو صفائی کا کوئی مناسب انتظام ہی نہیں ہے۔ تو یہ انتہائی بری بات ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، صفائی نصف ایمان ہے، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، ہمارے نبی ہمیں بتاتے ہیں۔ تو ہم اپنی ذات سے اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو تبھی ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ تو اور اس کے علاوہ ماحول کو آلودہ کرنے کے جو انہوں نے کتاب میں بتائے ہیں طریقے، وہ کہتے ہیں کہ کارخانوں اور کاروں، رکشاؤں، موٹر سائیکلوں، بسوں سے نکلنے والا دھواں شامل ہو جاتا ہے۔ اس سے ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو کچرا وغیرہ کو آگ لگا دیتے ہیں، ہمارے کراچی میں اکثر جگہوں پر ہوتا ہے، اس سے بھی جو ہے نا ماحول دھوئیں سے گندا ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ سب لوگ صفائی کا اہتمام کریں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ اگلی ویڈیو میں پھر مشق حل کرتے ہیں۔